اس آیت کے حوالے سے میں آج پر حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اس کی روایت بھی ہے امام بخاری نے کی ہے رحمہ اللہ، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اوصنی، حضور مجھے کچھ وصیت فرمائیے. اوصا یوصی ایصاء، وصیت کرنا. وصا یوصی توصیتاً، اس کے معنی وہی ہے. وصا یوصی کے معنی ہو جائیں گے تدریجاً، مسلسل وصیت کرتے رہنا، نصیحت کرتے رہنا. اور ایک ہے، ایک مرتبہ آپ نے ایک بات کہہ دی ہے، اوصنی، مجھے وصیت فرمائیے، مجھے نصیحت فرمائیے. قال لا تغضب، آپ نے ایک ہی بات فرمائی، غصہ نہ کیا کرنا، مغلوب الغضب نہ ہو جایا کرنا کہ غصہ آئے اور تم پر چھا جائے، تمہارے اوپر اپنا غلبہ کر. فردد مرارا، اب اس شخص کے دل میں شاید کوئی اور بات تھی، اس نے پھر پوچھا، اوصنی حضور، بس کیجیے وصیت میں. آپ نے پھر فرمایا لا تغضب. پھر پوچھا، وہ تکرار کرتا رہا، اور حضور نے بھی ہر مرتبہ وہی بات دی. اب اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بات کتنی اہم ہے. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ غصہ آ جانا کوئی غیر فطری بات نہیں ہے. غصہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہوا ہے. البتہ غصے کے اعتبار سے حضرت حسن، غالباً حسن بصری رحمہ اللہ، ان کا ایک قول بڑا حکیمانہ ہے، بہت حکیمانہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان تو وہ ہوتا ہے جو پورا انسان ہوتا ہے، مکمل انسان ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نصف رجل، آدھا انسان، وہ انسانیت کے معیار پر پورا نہیں ہوتا، ہاں نصف تک آ جاتا ہے. اور ایک انسان ہوتا ہے لیس برجل، وہ انسان ہوتا ہی نہیں، وہ حیوان ہوتا ہے. پورا انسان وہ ہے جسے غصہ دیر میں آئے اور جلدی رفع ہو جاتا ہے. اور آدھا انسان وہ ہے جسے غصہ جلدی آئے لیکن جلدی رفع بھی ہو جائے، یا دیر میں آئے تو دیر میں رفع ہو. یہ دونوں برابر ہو جائیں گے. جلدی غصہ آیا جلدی ختم بھی ہو گئے، دیر میں آیا دیر لگا دی جانے میں بھی. اور جو شخص سے انسانیت کا مستحق ہی نہیں کہ اسے انسان مانا جائے، غصہ جلدی آ جائے اور دیر میں جائے، وہ اصل میں پھر انسان نہیں، وہ اخلاقی اعتبار سے پورا انسان کہلانے کا مستحق نہیں.